علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات بلند آواز سے سارے سے. دعا ہے خداوند عالم سب مومنین و مومنات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. آپ جو دعائیں ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، اس ذکر کا صدقہ میری دعا ہے اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے. آج کی مجلس کے بانیان کے لیے دعا کیجئے، اللہ بانیان صف اعضاء کے رزق، عزت، بخت اور اقبال میں اضافہ فرمائے. ان کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو میرا اللہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. ہمارے وطن کو اللہ ہر دشمن کی ہر سازش سے بچائے. اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی العصر مولا کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرمائے. آپ تھوڑے نہیں، موت کافی ہیں. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے صاحبان والا نواز. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں سرکار؟ آغاز گفتگو میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ اہل اسلام بھائی بھی سن لیں. اس بارگاہ میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے. جی بسم اللہ، آپ جیئیں. مسلمانوں اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے گلی نہ بدلا کرو، اس ذکر میں آیا کرو. اور میں سیدوں کے کہہ رہا ہوں بغیر اجازت کے مجلسوں میں آیا کرو. آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تیرے نبی کے بیٹے کی صف ہے. بندے کہتے ہیں جی ہمارا مذہب شیعہ نہیں ہے، ہم مجلس میں کیسے آئیں؟ میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں. آپ کا اگر مذہب شیعہ نہیں ہے تو پریشانی کیا ہے؟ نہ صحیح، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہتے ہوئے مجلسوں میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. ذرا رحمت فرمائے میرے ساتھ. جی بہت شکریہ. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب محسن انسانیت کا ذکر ہو اس میں آپ کو آنا چاہیے. بندے کچھ کہتے ہیں جی مجلس ٹھیک ہے لیکن ماتم ٹھیک نہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ مجلس ٹھیک ہے لیکن ماتم ٹھیک نہیں. میری ان سے اپیل ہے جسے ٹھیک سمجھا ہے وہ شروع کر لو. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ زحمت فرمائیں. کیونکہ ماتم جلد سمجھ نہیں آتا. بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی. ماتم سلیبس ہی وکھر ہے. بچوں ماتم کا چیپٹر وکھر ہے. ماتم کا تعلق عشق سے ہے، ماتم کا تعلق اظہار عشق سے ہے، اور پھر اظہار عشق میں درجے ہیں. یہی وجہ ہے سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں. تائید کریں، میری تائید کریں گے آپ صاحبہ. کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کے راستے کلیئر کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ایک ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں.
کچھ وہ ہیں جو دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں. یہ اظہار عشق میں درجے ہیں. ہر بندے کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہمارے اہل اسلام کہتے ہیں یار یہ شیعہ خطیب مشکل باتیں کرتے ہیں، ماتم کا تعلق عشق سے ہے، عشق میں اظہار عشق ہے، پھر اظہار عشق میں درجے ہیں، کوئی پہلے درجے پہ ہے، کوئی دوسرے پہ ہے، کوئی یار ہمیں تو ان مولوی شیعہ مولویوں کی مشکل باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میری جان تجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ میں صرف بات نہیں کر رہا ہوں، میں تجھے تصویر دکھا دیتا ہوں کہ اظہار عشق میں درجے ہوا کرتے تھے. جنگ احد میں حضور کا ایک دانت زخمی ہو گیا، جن کے سامنے دانت ٹوٹا تھا عاشق محمد کے وہ بھی تھے، لیکن ان کے دانت پورے کے پورے تھے. بولیں گے آپ زحمت فرمائیں میرے ساتھ آپ. جی بیٹا جی مہربانی آپ جیئیں. متوجہ ہیں سرکار؟ اچھا دیکھیں نعرہ حیدری لگ رہا ہے لیکن لنگر کے بعد آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں کیا؟ میں سید ہوں، آپ کا مہمان ہوں. جی بسم اللہ. جی انشاءاللہ مالک زندگی رکھے. کیوں نہیں پڑھیں گے سرکار؟ ہم نے مجلسہ نہیں پڑھنی تو اور کرنا کیا ہے؟ آج ہی مالک زندگی رکھیں. آئندہ سال 19 سفر میں 2 سال سے نہیں پڑھ سکا. انشاءاللہ خیر و عافیت رہے، زندگی رہے، حاضری ہوگی. اجازت تو ہے نا میں بات کروں؟ دیکھا اعلان کرواتے ہی مجمع چپ کر گیا کہ مولوی ساڑی جان نہیں چڑھنی. نہ اعلان کروایا کریں، اشتہار میں دے دیا کریں، بس یہ کافی ہوتا ہے. اجازت تو ہے میں بات کروں؟ بھائی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ احد کے میدان میں مسلمانوں تمہارے نبی کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا. یہ عشق کے درجے نہیں ہیں کہ جن کے سامنے، جن کی موجودگی میں رسول اللہ کا دانت زخمی ہوا، ان عاشقوں کے اپنے دانت پورے کے پورے تھے. ایک محمد کا عاشق قرن میں رہتا تھا. تائید کرو، میری تائید کریں. آپ بھی بولیں یار، آپ پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے. ایک تیرے بہت شکریہ، آپ کی زندگی ہو، بچوں کی خوشیاں نصیب مولا فرمائے. ایک تیرے نبی کا عاشق تھا جو احد میں نہیں تھا. نام آپ کے ذہن میں، یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ یہ نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں. حضرت خواجہ. بول پڑھو یار. مولویوں کے ساتھ بولنے سے FIR میں نام نہیں آتے. پرچے تو مولویوں پہ ہوتے ہیں، آپ تو سبحان اللہ کر لیا کریں. حضرت خواجہ اویس قرنی. اس نے پتھر اٹھا کے، جب اسے پتہ چلا نا، بچے متوجہ رہیں، جب اسے پتہ چلا کہ سرکار کا ایک دانت زخمی ہو گیا، اس نے پتھر سے ماتم کیا. 32 کے 32 دانت توڑ دیے. دانت توڑے جائیں تو جسم سے خون نکلتا ہے. اویس نے اپنے جسم کا خون نکالا، وہ بھی زندہ کے غم میں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اویس قرنی نے زندہ کے غم میں. آج بچے مسلمانوں کے، میری قوم کے بچوں کی جان کھاتے ہیں کہ جی ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں، شیعہ جی زندوں کو روتے ہیں. جی قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہیں. اب کوئی مسلمان انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جی کربلا والے تو شہیدوں کے سردار تھے. جب عام ایک شہید زندہ ہے تو کربلا والے بھی تو زندہ ہیں. اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو زندوں کو روتے ہیں، جو زندوں کو روتے ہیں. میرا مجمع دھیان نہیں دے گا، مجھے دکھ ہوگا. میں مسلمانوں کا سنگل پہ ڈبل چلنا دکھانے لگا ہوں. سنگل پہ ڈبل چلتے ہیں. آپ پیچھے رہیں گے، مجھے افسوس ہونا ہے. بڑی جلدی جلدی باریک بات ہے، گہری بات ہے، لطف آپ یقیناً لیں گے. ہم شیعہ رو پڑھیں تو کہتے ہیں شیعہ زندوں کو روتے ہیں، شیعہ زندوں کو روتے ہیں. ہم انہی سے مدد مانگ لیں تو کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بہت شکریہ سرکار، بڑی مہربانی. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ لہٰذا اصل صورتحال یہ ہے کہ ماتم بندوں کو پتہ نہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا. ہم پریشان بھی نہیں ہیں، اپنے اپنے شعور اور عقل ہوتے بعض چیزیں. بندہ پکی عمر کا ہو جائے تو نہیں بھی سمجھ میں آتی. مجھے یاد ہے آپ کے ضلع کی بات ہے، آپ نے سبحان اللہ نہیں کرنا تو وزیرستان والوں نے کرنا.
شادی وال میں میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، لیکن جب تک استاد مرحوم کا نام لے کے بات نہ کروں میں ممبر کی دیانتداری کے خلاف اس بات کو سمجھتا ہوں، کیونکہ جہاں سے خیرات ملے وہ چوکھٹ یاد رکھنی چاہیے۔ اور پھر بچوں، مبلغ اعظم جیسے ہیرے کہاں سے آئیں گے؟ بزرگوں کے جو ذہن میں ہے، میرے عزیز بچے انہیں سن نہیں سکے، وہ پہلے دنیا سے چلے گئے، یوں محسوس ہوتا تھا مبلغ اعظم اتنے حاضر جواب تھے، اتنا مالکوں کا کرم تھا، سوال کرنے والے کا سوال ختم نہیں ہوتا تھا، مولانا اسماعیل جواب دے دیتے تھے۔ مجھے یوں کبھی کبھی لگتا تھا جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دے دی۔ آپ جی ہیں بخدا حقیقت ہے۔ مولانا اسماعیل پہ یوں سوال ہوتا تھا، لمحوں میں جواب۔ ایک مولوی آکھنے لگا لے مذہب لئی پھر دے اسماعیل، جنیاں ماڑیاں قومہ ساریاں شیعہ۔ آپ کیوں چپ کر جاتے ہیں یار؟ میں پنجابی میں فقرہ کہا ہے، مجھے آپ اس طرح چپ ہوئے کہ جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولوی اسماعیل اور بیٹھ جاؤ میری جان، اب تو نے اٹھنا نہیں ہے، دوسری دفعہ آ چکے ہو، فرنٹ پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو پہلے آیا کرو، آداب کے خلاف ہے۔ بچے ہو ابھی تمہیں نہیں سکھایا جائے گا تو بڑے ہو کے بھی جان کھاؤ گے۔ آداب مجلس کے ہیں، پہلے بیٹھنا ہے تو پہلے آؤ، عجیب لگتا ہے آنا بعد میں بیٹھنا آگے، کلمہ 40 سالی نمبر پہلے تے قبضہ۔ بولو یار زحمت فرمائے میرے ساتھ، آپ جاگے آپ سارے جواب دیں گے، نعرے کا جواب سارے دیا کریں آپ۔ تو وہ نہ اس مولوی نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا وہ شیعہ دا مذہب ہے، کوئی ہے مذہب ہے، جنیاں ماڑیاں قوماں۔ مولانا نگاہ حسین موجود ہیں، آپ بھی دانا چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، چکوڑی شیر غازی، میری ابتدائی زندگی کی وابستگی اس دہلیز اور اس بارگاہ سے۔ ایک لفظ میں ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں سے میری اپیل ہے، تفسیریں پڑھ لو، ضمیمیں پڑھ لو، ترجمے پڑھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دربار میں ایک پیسے والا بندہ آیا اور جا کے کہتا ہے اوے نوح 100 کمی تیرا کلمہ پڑھے کچھ فائدہ نہیں۔ آپ سن رہے ہیں کیا کہا اس نے؟ 100 کمی تیرا کلمہ پڑھے، مقصد ہی کوئی نہیں، ایک ہم جیسا بندہ کلمہ پڑھ لے تیرا دین یوں آگے بڑھے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تو پھر کلمہ پڑھتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا ہے کہ ہماری شرط ہے جب ہم تیرے دربار میں آئیں ان میلے کپڑے والے مسکینوں غریبوں کو اٹھا دیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ سننا ہماری توہین ہے۔ ابھی نوح نہیں بولے تھے یا اس کی آواز آئی؟ نوح یاد رکھنا اگر انہیں غربت کی وجہ سے اپنے دربار سے اٹھاؤ گے کہ وہ بھی ہے جو تجھے بھی اپنے دربار سے اٹھا سکتا ہے۔ عزیز آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، لیکن دنیا کی نگاہیں مال و دولت پہ ہوتی ہیں۔ لہذا اس مولوی نے، مولوی اسماعیل صاحب قبلہ مرحوم سے کہا ساریاں ماڑیاں قومہ شیعہ۔ اچھا دوسرا اعتراض اس نے کیا کہ لگا مولوی اسماعیل اے شیعہ کو مذہب ہے جنہیں نچن گاؤں نہ لے؟ اور نہ چپ کریا کرو یار، جنہیں نچن گاؤں نہ لے وہ بھی شیعہ۔ مولانا اسماعیل پھر دیر کہاں کرتے تھے، کہنے لگے مولوی جی میں نچن گاؤں نہ لے انہوں پوچھے ہے اوہ تسی شیعہ ہی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جی آئی لب لیا بنے گا کی؟ بولے میرا عزیز مہربانی۔ لہذا اچھا مجھے یار دیکھو میں دل میں بات رکھنے والا بندہ نہیں ہوں، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ سجے پاسوں نعرہ حیدری صرف لگ رہا ہے، افغانیوں یا اہلیہ یار بلا فصل کے مریدوں، اور جب بھی نعرہ حیدری کہا جائے، اس سے پہلے خوبصورت گفتگو میرے عزیز نے کی سرکار مولا امیر کی عزت و عظمت کے حوالہ سے، ولایت کے حوالہ سے، تم خوش نصیب ہو
یا علی جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو پھر دھمالیں ڈالا کرو. یہ تھوڑا کرم ہے قدرت کا کہ تمہیں علی لینے کسی مندر میں نہیں جانا پڑا. اوئے ہوئے ہوئے، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. سارے جواب دیں، سارے جواب دیں. بہت شکریہ، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. اور ایک بات میرے عزیز جو بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کے ذہن میں ہر چیز ہوتی ہے، آئندہ کے لیے بات ذہن میں رکھیں. نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہنا فرض کفایہ نہیں، فرض کفایہ نہیں. یہ فقہ کا لفظ ہے، فرض کفایہ. مولوی کچھ لفظوں کے ترجمے نہیں کرتے، اسی طرح لکھ دیتے ہیں تاکہ پبلک ساڑھے بوئے تھے ہوندی رہے. جیسے حکیم سارا نسخہ لکھ کے آخر پہ اپنا فون نمبر لکھ دیتے ہیں، سمجھ نہ آئے تو رابطہ کر لے، وہی رابطہ پیسے ہیں. ایس بندے نو پھڑو ذرا انو، آپ کے پچھلے کو. یا علی مدد جی، جاگ جا یار تو. جس بندے نے سو کے مجلس سننی ہے انہیں باہر جا کے پتہ کیا کہ اور شاہ اندر تے سواد ہی نہیں آیا. شاہ اور ہی پامیں زبا ہو جان ممبر. ہمت کر یار، ہمت کر کے جاگ. مہربانی سر. بیٹا میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، جب مولانا نگاہ حسین پڑھ رہے تھے میری نگاہ تجھ پہ تھی، اور تو نے مسلسل مولانا کو سو کے سنا. چلو تے پنڈ دے سن. اچھا میں یہاں علی آپ فریش ہو، ٹھیک ہو، اللہ کرے تجھے رات کو نیند اب آ جائے. جنہیں اس طرح جگایا جائے وہ تو مہینوں نہیں سوتا. میں اس بچے سے، میرا عزیز ہے، مولائی ہے تو بیٹھا ہے نا. حالانکہ بیٹھ کے سونا رسک ہی بڑا ہے، رسک ہے بیٹھ کے سونا. بندہ سجے کھپے گر سکتا ہے، لیکن مومن مجلس میں بے دھڑک سوتے ہیں کہ اساں جنہاں نو منے اور ڈگن نہیں دیں دے، لہذا مزے سے سوتے ہیں. میری عزیز سے اپیل ہے، تجھے مولا کا واسطہ اپنے آپ پہ جبر کرو، لیکن ہمت سے کام لو. ہمارے ذاکر تھے نگاہ حسین، بابا موچھالا پیر ریاض حسین شاہ. مطلب آپ کافی لوگ ان کے نام سے واقف ہیں. کیا بختوں والا بندہ تھا یار. وہ سستے دور کا مہنگا ذاکر تھا. کیا کہیں، میں آپ باریکیاں سمجھتے ہیں، میں نے کیا کہا ہے، سستے دور کا مہنگا ذاکر. جب اب تو لوگوں کے پاس پیسہ ہی بہت ہے، جب پیسہ نہیں ہوتا تھا تب وہ مرضی کے پیسے لیتا تھا. اور زندگی میں کبھی موچھالے ریاض شاہ نے کسی کی نہ کم ریٹ پہ مجلس پڑھی ہے نہ فری مجلس پڑھی. وہ ایک بندہ ٹر گیا، جا کے آکھنے لگا سید بادشاہ تیرے پیو دادے دی صف ہے تے پیسے کوئی نہیں تے میں منت کرنا میری مجلس پڑھ دے. شاہراں کو پتہ کیا کیا، منت نہ کر، ہمت کر. آج میں بھی مومن سے کہہ رہا ہوں کہ تو بھی ہمت کر. آج متوجہ ہیں سرکار، بات میں آگے بڑھا لے. یا علی نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہنا فرض کفایہ نہیں. بچے ذرا زیادہ دھیان دیں، فقہ میں فرض کفایہ اس فرض کو کہا جاتا ہے کہ سارے پنڈ چوں ایک بندہ بھی کر لے تے ساریاں ولوں ہو گیا. علی فرض کفایہ نہیں کہ ایک یا علی بندہ کہہ دیتے سارے مجمع اللہ ہو گیا. جب نعرہ حیدری لگتا ہے نا پھر اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرو. مشترکہ جواب دیں گے. یا علی کہنا ہے آپ نے، یا علی. مہربانی سر آپ جیئے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ جو مولانا، دیکھیں مولانا اسماعیل صاحب کی باتیں میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ بزرگ علماء کی باتیں اگلی نسل تک پہنچنی چاہیے. کتابوں میں یہ سب نہیں ملتا، یہ باتیں سینہ بہ سینہ آگے سے آگے چلتی ہیں. مولانا اسماعیل پہ بی بی کا کرم تھا کہ جواب دینے میں دیر نہیں کرتے تھے. شادی وال مجلس پڑھن لگیا تو آڑے شادی وال ایک بندہ گیٹ تے آ کے کھلو گیا. اس آگے مولی اسماعیل میں شیعہ نہیں لیکن پروگرام میرا ہے. آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میری؟ اس نے کیا کہا، میں شیعہ نہیں ہوں
لیکن پروگرام میرا ہے۔ قبلہ نے کہا تو دیر کس بات کی ہے؟ کہنے لگا جی جٹ بندہ ہوں، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ جو بھی پوچھیں آپ کسی نہ کسی کتاب سے دکھا دیتے ہیں۔ قبلہ ممبر پہ اپنے پاس کتابیں رکھتے تھے، کتابوں کو ممبر پہ رکھ کے نقد سودا بیچنا شروع ہی مولوی اسماعیل سے ہوا ہے۔ موجد ہیں وہ اس فن کے۔ مولانا اسماعیل نے کہا دیر کیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ کے بارے میں سنا ہے آپ ہر مسئلہ کتابوں سے دکھا دیتے ہیں، میں جٹ بندہ ہوں، مجھے کتابوں کی سمجھ ہی نہیں ہے، مسئلہ میری عقل میں آ جائے میں ابھی شیعہ ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ اچھا اب جو اس نے مسئلہ جو اس نے کہا اور قبلہ نے جواب دیا، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے ممبر کی ایک تہذیب ہے، ہم اس دائرے سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ یہ موج ہمارے بھائیوں کو ہے، وہ جمعہ بھی پڑھا لیندے نے تے ہیر رانجھا بھی پڑھ لیندے، ہاں واقعی۔ لیکن مسلک جعفریہ میں، مذہب تشیع میں ہمارے ممبر کے کچھ آداب ہیں، ہم ان آداب سے باہر نہیں جا سکتے۔ وہ شادی آلو جٹ بندہ کھلو گیا، اسا کیا مسئلہ میری عقل میں آ جائے میں شیعہ ہو جاتا ہوں۔ ایک ایک بندے سے میری اپیل ہے، دھیان رکھیں، بات تھوڑی مشکل ہے اور اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، ایمان ہے میرا سمجھیں گے آپ، لیکن اب اس کی وضاحت میں کر ہی نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ مولانا نے کہا کیڑا مسئلہ تیری عقل میں نہیں آ رہا؟ کہنے لگا ماتم، ماتم میری عقل میں، مسئلہ میری عقل میں آ جائے میں آج سے شیعہ۔ اوئے ہوئے کہاں سے ہیرے آئیں گے مولوی اسماعیل جیسے، فوراً فرمانے لگے، اور گال سنو ہے سارا ملک ماتم تے اعتراض کرے، گجرات دے بندے نہ کریا کرو، عقل آکھ دیئے کچے کڑیاں تے ٹھل جاؤ۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیئیں۔ ماتم کا تعلق عشق سے ہے۔ اگر میرا مجمع، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے جلدی میں ہوں تھوڑا، اگر میرا مجمع اجازت دے، میں ان دوستوں کو، کیونکہ کیمرے موجود ہیں اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتا۔ پہلے جب مولوی جذبات خطابت میں کوئی بات کر جاتے تھے اور اگلے دن بچے پوچھتے تھے قبلہ کل تو سن چکوڑی کی آنکھیں، قبلہ فرماتے تو تینوں سمجھ نہیں آئی۔ اب بچے یوں کلپ نیٹ پہ دکھاتے ہیں، سرکار یہ دیکھیں یہ آپ ہی ہے، لہذا یہ کیمرہ ہمیں مکرنے نہیں دیتا۔ میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا، تاکہ دنیا آج اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیتی کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارکباد دینے والی لائن میں کون کون لگا ہوا تھا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، سارے جواب دیں گے یا اہلیہ، ہم شیعہ غریب صحیح۔ جی بسم اللہ، جیو مہربانی سے، مالک آپ کو نظر بد سے بچائے۔ مصیبت یہ ہے جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی شیعوں سے پوچھتا ہے پٹھنا کتھے۔ چلو اگر پوچھنا ہے کوئی بندہ پوچھے، لیکن جسے خود کوئی نہیں گلی میں پوچھتا۔ ہم ماڑے مسکین صحیح، لیکن ہمیں وارثوں نے جو تعلیمات دی ہیں نا، ہم منوان ان کے قدموں پہ چل رہے ہیں۔ پرسوں 28 سفر کا بہت بڑا اجتماع تھا لاہور موچی دروازہ میں، کچھ عزاداروں ماتمیوں کو شاید اندازہ ہو کہ کتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے لاہور میں، پورا پنجاب وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے اور گلیوں میں بازاروں میں جگہ نہیں ہوتی۔ امام حسن کا تابوت ہے اور ماتمداریاں ہیں اور پرسیں ہیں، اتنا بڑا جلوس۔ وہاں میں نے یہ بات کہی پرسوں، میں نے 28 سفر بہت ہسٹوریکل پروگرام، میں نے کہا علماء کرام میری قوم کے بچوں کی جان نہ کھاؤ، تہذیب شیعوں سے سیکھو، جینے کی آداب شیعوں سے سیکھو، زندگی گزارنے کا آداب ماتمیوں سے سیکھو۔ میں نے کہا موچی دروازہ میں ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں شیعہ جمع ہیں، اور کوئی بھی شیعہ گھر سے روٹی لے کے نہیں آیا،
بولو میرے ساتھ یار خدا کے لیے زحمت فرما. میں نے کہا یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے. یہ موچی دروازہ لاہور پورا بھرا ہوا ہے ماتمیوں سے، حسین کے عزاداروں سے. یہ سب سے اسی علاقے میں ہے. اور کوئی بھی ماتمی اپنے گھر سے کھانا لے کے نہیں آیا، صبح کے کھانا لے کے بھی نہیں آئے، ابھی تک نیاز بھی نہیں کی، لیکن پورے لاہور کے کیلوں کی ریڑیاں محفوظ ہیں. تو سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. آپ جی ہیں بہت شکریہ سرکار. مہربانی میرا بیٹا، مہربانی میرا بیٹا. اگر آپ اجازت دیں میں 2 لفظوں میں کلیئر کر رہا ہوں کہ ماتم کیا ہے. ایک زمانہ تھا جب ان کے علماء کہتے تھے ماتم حرام ہے. پھر ہمارے جو اس زمانے کے ہمارے علماء تھے انہوں نے کہا حرام چیزوں کی فہرستیں قرآن میں موجود ہیں. بیٹا یہ آپ کے ذہن میں باتیں ہونی چاہیے. جو بندے کہا جی حرام ہے، ماتم حرام ہے، ہمارے علماء نے کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، بت پرستی حرام ہے. ان حرام فہرستوں میں ماتم کہاں ہے؟ ہاں جناب جو آرام سے کہہ دیتے. اچھا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ چپ ہو جاتے ہیں، اس طرف دھیان ہوتا ہے اے خیر ستّی خیران ہے. یا علی یا علی یا علی. مطلب اتنے بھی وی آئی پی نہ بن کے بیٹھا کرو، ان باتوں پہ دھیان دو. جی ماتم ہن تسی موج ٹھیک ہو، میرا دھیان ادھر ہی. جی ماتم حرام ہے، ہمارے علماء نے کہا حرام چیزیں قرآن میں ہیں، ان میں ماتم کہاں ہے؟ پھر انہوں نے کہا جی نہیں سوری ہم نے غصے میں حرام کہہ دیا تھا، ماتم حرام نہیں ہے، ماتم گناہ ہے. ماتم گناہ ہے؟ کیسے گناہ ہے؟ تیری فقہ میں گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. ہم تو ماتم اشتہار چھپا کے کرتے ہیں. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جی ہیں. مہربانی میرا بیٹا، مالک تجھے زندگی دے، مالک تمہیں نظر بد سے بچائیں. متوجہ ہیں؟ آگے بات بڑھا سکتا ہوں میں. مسلمانوں کی فقہ میں اس علاقہ کا زرخیز ذہن رکھنے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی فقہ میں گناہ کی 2 تعریفیں کی جاتی ہیں. گناہ وہ ہے جو چھپ کے کیا جائے، اور دوسری تعریف یہ ہے گناہ کرنے والا اگر رتی ایمان کی، اگر ماڑا چنگا ایمان اس کے اندر ہے تو گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کا ضمیر جو ہے وہ اسے ملامت کرے گا. وہ کسی دوسرے کو بتائے یا نہ بتائے لیکن ضمیر ملامت کرے گا کہ تو نے گناہ کر کے غلط کیا ہے. ماتم گناہ کیسے بن گیا؟ میری قوم کا ماتمی ماتم کرتے کرتے ہلکے ماتم میں گر بھی جائے، نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا باپ پچھتاتا ہے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جیئے. اور آخری دلیل انہوں نے ماتم کے بارے میں یہ دی، او جی حرام گناہ کو چھوڑو، شریعت کو چھوڑو. جی یہ باتیں چھوڑو. جی ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے. نہیں بات تو بڑی وزنی کر دی. یہ جسم اللہ کی نہیں، ٹھیک ہے آپ تشریف رکھے بیٹا. یہ جسم اللہ کی، لہٰذا آپ یہ شیعہ جو ماتم کرتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، اگر زخم گہرا لگ جائے اور بندے کی موت واقع ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے جو موت واقع ہو وہ تو خودکشی ہے. لہذا احتیاط کرنا چاہیے. ماتم میں خودکشی کے چانس ہیں. تجھے مولوی پتہ نہیں چلا حسین کے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کرنا تھا. یہ حسین کے محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے، اپنے خودکش عملوں کو شہادت. بولو یار پیچھے نہ رہو، زحمت فرمائے میرے ساتھ آپ. ہمیں وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. جی مہربانی، جی مہربانی. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ یار محرم سے پہلے ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، اس قربانی میں تم سارے آگے ہوتے ہو.
ہے ذی الحج بھی قربانی، ہے محرم بھی قربانی، لیکن ذی الحج والی قربانی میں تم اتنے مگن ہوتے ہو۔ اچھا ایک بات، ماشاءاللہ آپ دانا چہرے اور سوبر نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے چکوڑی کا، میں آپ کی صلاحیتوں کا معترف ہوں شروع سے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ قربانی والے دن 10 ذی الحج کو بندہ قربانی دین تو پہلے تھانے فون کرے، اب میں قربانی دین لگا 2-3 سپاہی کر لیا جی، بولو یار میں کوئی عبرانی بول رہا ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، ذی الحج والی قربانی میں تو امن کمیٹیاں نہیں بنتی، وہ ابراہیم کے بیٹے کی قربانی، یہ محمد کے بیٹے کی قربانی، ابراہیم کے بیٹے کی یاد سارے مناتے ہو، قربانی شیعوں کے گھر ہوتی ہے، گوشت اہل سنت کے گھر جاتا ہے، قربانی دیوبندیوں کے گھر ہوتی ہے، گوشت بریلویوں کے گھر جاتا ہے، قربانی اہل حدیث کے گھر ہوتی ہے، گوشت اہل سنت کے گھر جاتا ہے۔ نہ کسی کا مذہب خطرے میں، نہ کسی کا دین خطرے میں، نہ کسی کا ایمان خطرے میں، نہ کسی کا اسلام خطرے میں، وہ یاد ابراہیم کے بیٹے کی تھی، یہ یاد محمد کے بیٹے کی ہے۔ اپنے اپنے ڈیروں اور دکانوں پہ بیٹھ کے سوچو، ابراہیم کی قربانی میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہو اور محمد کے بیٹے کی قربانی میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو، اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئیں۔ ان میں سے کسی نے بھی ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھا، جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد میں اکٹھے۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں، ایک چھوٹی سی غلط فہمی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور ہمارے جو بچے طلبہ و طالبات مجلسوں میں آتے ہیں، انہیں اس طرح کی باتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انہیں بات کر۔ مجھے یاد ہے یہ کچھ سال، نگاہ حسین جی مالک آپ کو بخت عزت میں اضافہ کرے، یہ کچھ سال پہلے لاہور سے مجھے کسی پرائیویٹ یونیورسٹی سے ایک طالب علم اسٹوڈنٹ کا فون آیا، کہنے لگے رضوی صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بول رہا ہوں۔ کہنے لگا جی میں اپنی کلاس میں اکیلا شیعہ ہوں، اور آج محرم سے یہ تھوڑا پہلے کی بات ہے، آج میرے ٹیچر نے جو دینیات پڑھاتے ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے اور ٹارگٹ مجھے رکھا ہے، اور ساری کلاس مجھے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں اکیلا شیعہ تھا۔ میں نے کہا ٹیچر نے کیا کہا ہے تمہارے پروفیسر؟ کہنے لگا جی انہوں نے یہ لفظ کہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں، ہم یہ طریقہ واردات ہے، انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت کا قد اتنا ہے، اہل بیت کی محنت اتنی ہے کہ یہ سرے عام چوک میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں اہل بیت کا منکر ہوں۔ اگر یہ کہہ دیں تو اپنی نمازوں کا کیا کریں گے؟ یہ تیرے نبی کا قبیلہ کائنات کا واحد قبیلہ ہے کہ جنہیں نہ ماننے والے بھی جن پہ درود نہ پڑھیں ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، بعد میں کرتا ہوں، میری شیعہ بچوں سے اپیل ہے، ماتمیوں سے اپیل ہے، آپ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ فیکٹری میں بیٹھتے ہیں، آپ لیبر کے لیے جاتے ہیں، آپ یونیورسٹیوں میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ گلی میں ہیں، میں سیدوں کے کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس ملک میں اسمبلیاں جیسی بھی بنیں، حکومتیں جیسی بھی آئیں، میری آپ سے گزارش ہے اس ملک میں سر اٹھا کے چلا کرو، سینہ تان کے جیا کرو۔ کہ یہ تھوڑا کرم شیعوں پہ اللہ کا ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتی ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور دنیا کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے ہم شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، یہ قدرت۔ اچھا خیر بات لمبی ہو جائے گی، وقت کی پابندی بھی ہے۔ کہنے لگے قبلہ وہ رضوی صاحب میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر، وہ یونیورسٹی میں بچے نے جو فون کیا، میں نے کہا بیٹا بتائیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی ٹیچر پروفیسر نے کہا ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ دیکھو، حالانکہ یہ دین، یہ اسلامیات، یہ ٹیچر پروفیسر جتنے ہیں یہ تنخواہ تو پبلک کے پیسوں کی لیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ یہ میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں، پیسے عوام کے ہوتے ہیں جنہیں ان کو ملازموں کو جو تنخواہیں دی جاتی۔
بیٹا کیا ہے جی؟ اب ذرا طریقہ واردات دیکھیں. کہنے لگا ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن شیعوں سے پوچھو کہ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا. دیکھو کتنا لائٹ لے رہے ہیں لہجہ. ہاں دیکھیں سرکار کہ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا. شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. میں نے کہا بیٹا ذرا بھی نہ گھبرانا، صبح اپنے ٹیچر سے کہنا کہ قبلہ کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی، ہو گئی. آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. کوئی تو بولے گا یار، کوئی تو سمجھے گا میری بات کو. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ ابراہیم کے بیٹے کی قربان. اچھا فلسفہ جو یونیورسٹیوں میں آج کل پڑھایا جا رہا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی 10 محرم کو رونا نہیں چاہیے. آپ یہ باتیں آپ سنا کریں، ان باتوں کو بڑا لطف آتا ہے. ہمارے بچے جو چھوٹے طلبہ مجلسوں میں آتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، مولانا ذاکر رزلٹ دیتے ہیں، پھر وہ یاد رکھتے ہیں، پھر آگے بات کرنی پڑ جائے. یہی تربیت ہے ہماری، یہی اکیڈمی ہے. ایک اگر آپ چھوٹے سے مجھے بات شیئر کرنے دیں. میرا چھوٹا بیٹا حسن عبداللہ اس کا نام ہے، سید حسن عبداللہ. وہ 3ری کلاس میں DPS لاہور میں تب پڑھتا تھا. اب تو مالک اسے صحت دے 9th 10th میں وہ چلا گیا. تو 3ری جماعت میں DPS کا جو سلیبس تھا، پریشان تو نہیں ہے آپ؟ DPS کے سلیبس میں 2 صفوں کا مسافر شام بی بی کے بارے میں سیدہ زینب بنت علی کا ٹائٹل تھا، اور بی بی کے حوالے سے وہ 2 صفوں کا وہ ایک مضمون کہہ لیں، وہ اس میں لکھا ہوا تھا. اور جہاں بی بی کا نام لکھا ہوا تھا نا سیدہ زینب بنت علی، آگے لکھا ہوا تھا رضی اللہ تعالی. اور میرا بیٹا جب وہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جو چیپٹر کھولا سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ، اس نے پاکٹ سے مارکر نکالا، رضی اللہ کاٹ کے علیہ السلام لکھ دیے. اچھا دور بڑا خطرناک تھا، مذہبی لڑائیاں، تنظیمیں، جذباتی خود کو حملے، دہشت گردیاں، اور مذہبی بچے مائنڈ وہ انتہا پسندی. جب اس بچے نے، میرے بیٹے حسن عبداللہ نے 3ری جماعت میں یہ کاٹ کے رضی اللہ کاٹ کے علیہ السلام لکھا، تو وہ سرکار وہ تو اسٹوڈنٹ نے جا کے شکایت ٹیچر کو کر دی کہ جناب یہ غضب ہو گیا، آپ اس بچے کو سزا دیں، اسکول سے خارج کریں، کلاس سے نکالیں. ہمارے سامنے جی رضی اللہ کاٹ ہے. ٹیچر نے اسے بلایا اور کہتے ہیں ہو حسن کہ تم نے کی ہے، مکر جاؤ تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اس نے کہا مکروں کیوں؟ میں نے کہا ہے اور میں نے کی ہے. ٹیچر سمجھ گیا کہ اب کلاس میں بغاوت ہوگی، وہ پرنسپل آفس چلا گیا. اس نے کہا جی بچے سارے شکایتیں کر رہے ہیں اور میری کلاس کا ایک بچہ ہے اور اس نے رضی اللہ کاٹ کے علیہ السلام لکھ دیے. اچھا وہ پرنسپل بھی 4تھے بٹن والا تھا. اس کا تو ایمان جاگا جیسے آج کل خادم رضوی جاگا پھر رہا ہے. مجھے تو الیکشن کمیشن سے بھی شکوہ ہے، یہ جو نشان الیکشنوں میں دیتے ہیں کہ جو مولوی چل نہیں سکتا انہوں کرین چکا دیتے. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ خیر مطلب ان کے وہ جذبات ایمانی وہ ہو جاتے ہیں. جی بسم اللہ، متوجہ ہیں آپ؟ اجازت ہے میں بات کر لوں؟ تو وہ پرنسپل نے، بچے سارے وہ اساتذہ اکٹھے ہو گئے، ٹیچر اکٹھے ہو گئے، پورا سٹاف آ گیا، اور 3ری جماعت کا وہ میرا بیٹا اسے ملزموں کی طرح کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اساتذہ کا ایک گروپ ہوتا ہے، پورا سٹاف جمع تھا، اور اساتذہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھائی تو نے یہ رضی اللہ یہ والا کام تم نے کیا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے کیا. پرنسپل نے پوچھا یہ تم نے کیوں کی ہے؟ اس نے کہا جی میرے بابا کہتے ہیں کہ رضی اللہ ان کے نوکروں کو کہا جاتا ہے. آپ جی ہیں یار، آپ زندہ و سلامت رہے. لہذا آپ جو بولتے ہیں بچے آپ کے سیکھتے ہیں. لہذا اس لیے بچوں کے ذہن میں یہ میٹر، مختلف اعتراضات جو ہیں وہ کلیئر ہو کے ان کے ذہنوں میں آنے چاہیے. اب نیا فلسفہ دے رہے ہیں کہ جی 10 محرم کو رونا نہیں چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے. بھئی کیوں؟ کہ جی خوش اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کے بیٹے کو شہادت کا رتبہ مل گیا. یہ ذرا طریقہ کار دیکھیں. ایک عام
بچہ یا عام ایک طالب علم، وہ طالبہ ہو یا طالب علم ہو، وہ قبول کرے گا اس بات کو کہ ہاں یار اس پہلو سے تو سوچا ہی نہیں کہ 10 محرم کو رونے کی بجائے خوشی کرنی چاہیے. کیوں کہ میری طرف دیکھیں، ہمارے نبی کے بیٹے کو شہادت کا رتبہ، میں دیر نہ کروں، شہادت کا رتبہ مل گیا. میری اپیل ہے ان پروفیسروں سے کہ اگر شہادت کا رتبہ ملنے پہ خوش ہونا چاہیے، اگر نبی، آج ویسے لطف میں بڑا لے رہا ہوں، چکوڑی بندے سو بھی رہے نے تو میں نے داد بھی دے جا رہا، یہ کمال ہے. اوہ آنکھیں کھولو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا. مجلس میں نیند پوری نہ کیا کرو، فریش ہو کے ذرا متوجہ ہو کے بیٹھے کہ جی 10 محرم کو رونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے. ہمارے نبی کے بیٹے کو شہادت مل گئی. قبلہ یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر نبی کے بیٹے کو شہادت ملے تو خوش ہونا چاہیے، تو اگر نبی کے بیٹے کو شہادت نہ ملے پھر تو رونا چاہیے. نہ آپ یکدم چپ کیوں ہو گئے؟ بھائی اگر شہادت ملنے پہ خوش ہونا چاہیے تو اگر شہادت نہ ملے پھر تو رونا چاہیے. جی 10 محرم کو محمد کے بیٹے نے جی شہادت کا رتبہ حاصل کیا، خوش ہونا چاہیے. پھر 10 ذی الحج کو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلی نہیں، وہ شہادت سے محروم رہ گیا. کیا کہنے ہمت کریں ذرا میری بات پہ دھیان دیں. ابراہیم کے بیٹے پہ ابراہیم کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلی نہیں، وہ شہادت سے محروم رہ گیا. یہ تم عید کیوں مناتے ہو؟ 10 ذی الحج کو کالے کپڑے تم پہن لو. محرم کا فیصلہ، وقت تمام، گفتگو تمام ہے. ذی الحج بھی قربانی ہے، محرم بھی قربانی. ذی الحج خواب ہے، محرم تعبیر ہے. مسلمان خواب کی یاد مناتے ہیں، تعبیر شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیے. میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ دونوں قربانیاں ہیں. قیامت تک ان دونوں قربانیوں کا ذکر اکٹھا چلے گا، کیونکہ مالک نے مہینے قریب رکھے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ذی الحج کو رمضان سے پہلے بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے محرم سے پہلے رکھا تاکہ دونوں قربانیاں قریب آ جائیں. ایک میں لفظ لالا موسیٰ کا پورا علاقے کے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، ایک میں فقرہ کہنے لگا ہوں. ذی الحج محرم دونوں کا تعلق قربانی سے ہے. اور ایک بات یاد رکھو، قربانی سے ہے، تعلق قربانی سے ہے. یاد رکھنے والی یہ بات ہے کہ یادیں قربانیوں کی باقی رہتی ہیں، شریعتوں کی باقی نہیں رہتی. بات تھوڑی مشکل ہے، مجھے اندازہ تھا مشکل ہے بات. یادیں قربانیوں کی باقی رہتی ہیں. اور حضرت نوح شریعت والا نبی تھا. پہلا نبی جس پہ شریعت اتری ہے نا وہ حضرت نوح ہے. نبیوں میں پہلا آدم ہے، لیکن شریعتوں والوں میں پہلا نوح ہے. شریعت آدم پہ نہیں اتری، نوح پہ شروع ہوئی ہے. اگر آدم پہ شریعت شروع ہو جاتی پھر کوے کو نہ بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے کرتے ہیں. مشکل باتیں، آپ یک دھر ہی سارے پریشان ہو کے بیٹھ گئے. یادیں قربانیوں کی باقی رہتی ہیں. حضرت نوح سے ریلیٹڈ واقعہ کشتی نوح والا ہے. شریعت والا نبی تھا، کشتی بنا گیا، لوگوں کو بچا گیا. ہے کوئی فرقہ پاکستان میں جو سارے مولویوں کو اکٹھا کر کے ہر سال بعد کشتی پہ بیٹھتے ہوں کہ جی شریعت والے نبی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے؟ اس فقرے پہ آپ چپ رہیں گے، مجھے مزید صدمہ ہی ہونا ہے. دوسرا، شریعتوں میں بڑا نام حضرت موسیٰ کا ہے. وہ 40 سال طور نامی پہاڑ پہ گزار کے چلا کر کے آئے. کسی مذہب کے مولوی ہیں جو ہر سال مولوی اکٹھے کر کے پہاڑوں کو نکلتے ہوں کہ موسیٰ کی یاد میں ہم نے راتیں پہاڑوں پہ گزارنی ہیں. حالانکہ کچھ لوگوں کے بزرگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں.
کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جہاں جہاں تک آپ متوجہ ہیں. لیکن خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں، بیٹھک میں بات نہیں ہو رہی، ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی، یادیں شریعت کی باقی نہیں ہیں، یادیں قربانیوں کی باقی ہیں. یہی سبب ہے ذی الحج بھی قیامت تک چلے گا، محرم بھی قیامت تک رہے گا. میں مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میرا آپ کی سماعتوں پہ یقین نہیں ہے، لیکن فقرہ مجھے جو کہنا ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں. اس کی تشریح میں نے نہیں کرنی، وقت نہیں ہے، میری مجبوری ہے، وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایمان ہے میرا کہ پہلے عزادار سے لے کے، بسم اللہ بیٹے بیٹھے، پہلے عزادار سے لے کے گلی میں کھڑے ہوئے بھائیوں تک ہر بندہ اس بات کو اپنے قریب سے محسوس کرے گا. میں رک رک کے کہہ رہا ہوں، فقرہ اہم ہے. ساری تقریر ایک طرف، ماتویوں یہ فقرہ ایک طرف ہے. ذی الحج بھی قربانی ہے، محرم بھی قربانی. ذی الحج بھی عظمتوں والا مہینہ، محرم بھی عظمتوں والی قربانی. لیکن دونوں قربانیوں کی یاد تو رہے گی، دونوں قربانیوں کو قیامت تک سلام تو کیے جائیں گے، دونوں قربانیوں کو سلامیاں دی جائیں گی. لیکن ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور محمد کے بیٹے حسین میں جتنا فرق نبیوں میں ہے اتنا فرق قربانیوں میں ہے. چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. ابراہیم کے بیٹے کو قیامت تک سلامیاں ملیں گی مگر حیوانوں کے خون کی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی پیچھے رہے گا مجھے دکھ رہے گا. ہر ہاتھ اٹھا ہونا چاہیے. میں اگلا فقرہ نہ بھی کہوں، سارے شیعہ سمجھ گئے ہیں، لیکن جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے مجھے کہنا پڑے گا. ابراہیم کے بیٹے کو قیامت تک سلامیاں ملیں گی مگر حیوانوں کے خون کی. محمد کے بیٹے کو قیامت تک سلامیاں ملے گی انسانوں کے خون کی. لیکن اگر یہ قربانیاں سمجھ میں آ جاتی پھر علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں آ جاتی؟ سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں. یہی غریبوں کے غم کا معجزہ ہے، یہی غریبوں کے مصائب کا معجزہ ہے کہ جو ہاتھ داد دینے کے لیے اٹھتے ہیں واپسی پہ وہ ماتم شروع کر دیتے ہیں. یہ معجزہ ہے سیدوں کے غم کا. سیدوں کے دعا مانگ رہا ہوں مالک تمہیں ذاتی غموں میں کبھی ہائے نہ کہنا پڑے، تمہیں ذاتی غموں میں کبھی رونا نہ پڑے. جس بیٹی کے لہجے کو علی ترستا تھا. ایک میں منت آپ کی کر رہا ہوں میرے عزیز بیٹے پردے دار، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں موجود ہیں، آپ سارے میرے بزرگ بھائی نوجوان عزیز طالب علم بیٹھے میں، سید ہونے کے ناطے میں پورے مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. 5 سال میں محرم سے 15 دن پہلے سیدہ مسافر شام کا سلام کر کے لوٹ رہا ہوں. 5 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک شام میں. بڑی تنہا ہے قبر بی بی زینب کی. میں صدقے سیدہ تمہارا بات ہوں، اللہ میرا جانتا ہے بڑی اکیلی ہے قبر بی بی کی. میں سید تیرے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، قرضے اٹھاؤ، ادھار لو، بیٹیاں لے کے شام سلام کرنے جاؤ. سوچتی ہوگی حسین کی سکینہ بھی کہ بابا تیرے ماتمی پہلے آ جاتے تھے، تیرے نوحے پڑھتے تھے، میرا دل لگا رہتا تھا، اب تو تنہائیاں ہی تنہائیاں ہیں. آباد رہو، آپ کا قرلانہ بھی قبول کر لے. اس غم کے سوا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. ہمیں بیروت لبنان کے راستے جانا پڑا. مدت سے میری خواہش تھی میں بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزروں جس بازار سے علی کی بیٹی زینب کو گزارا گیا. آج بھی اللہ میرا جانتا مالک آپ کو لے جائے. میں منتیں کیوں کر رہا ہوں؟ بہت سارے لوگ کربلا چہلم کرنے گئے، لیکن میں مجلسوں میں کہہ رہا ہوں کربلا جاؤ لیکن سفر واپس کربلا سے نہ لوٹو.
روٹ ایسا بناؤ اگلا پرسہ شام دے کے آؤ، کیونکہ بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کا حق ہوتا ہے۔ چکوڑی والو اللہ نہ کرے کسی اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کسی بہن کا بھائی مر جائے، لیکن موت سے کوئی گھر بچا نہیں ہے۔ مالک میری بیٹیوں بہنوں کے پیکے مان سلامت رہیں، یہ تیرا میرا معاشرہ ہے، یہ تیری میری معاشرتی زندگی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے نا۔ کچھ لوگ کل کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ فاتحہ دے کے چلے جاتے ہیں، جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، ہم 10ویں سے پہلے کیسے جائیں، وہ 10ویں تک بیٹھتے ہیں۔ جب 10ویں کا ختم دل آ کے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں نا، پھر مرنے والے کی بہنیں ایک ایک رشتہ دار سے کہتی ہیں ہمارے ویر کے چہلم پہ ضرور آنا، ہمارے بھائی کے چہلم پہ۔ اللہ جانے وہ شام والی بی بی کتنا انتظار کرتی ہوگی کہ میرے بھائیوں کے چہلم کا پرسہ دینے ضرور آنا۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کر لے۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، جس بی بی سے بات کرنے کو علی ترستا تھا۔ بزرگ علماء و ذاکرین کو سننے والے چہرے بیٹھے ہوئے، مقتل کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیدہ جب دنیا سے گئی ہیں، سیدہ مسافرہ شام، بی بی کی عمر تھی 5 سال جب زہرہ دنیا سے گئی۔ زینب 5 سال کی۔ ایک لفظ مجھے کہنے دے، سیدہ فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتے یا علی میری زندگی کی آخری رات ہے، رات عالم خواب میں بابا مجھے لینے آئے تھے، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، یا علی میرے بندے ہاتھ دیکھ، زندگی میں اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو مجھے معاف کر دے۔ چیخیں مار کے شیر اللہ کا رو پڑھا۔ اور دوسرا فقرہ بی بی زہرہ نے کہا یا علی میرے بعد دن کی روشنی میں گھر کم مانا۔ تڑپ گئے علی، تڑپ کے کہتے ہیں زہرہ مجھے توقع تھی آپ کہیں گے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یا علی زیادہ گھر رہنا، اور آپ کہہ رہی ہیں گھر کم مانا۔ رو پڑھی سیدہ، رو کے کہتی ہے تیری زینب کو اللہ نے وہ شرم و حیا دی ہے، جب تو گھر میں آتا ہے 5 سال کی زینب میری پشت کے پیچھے آ جاتی ہے، اماں مجھے بابے سے شرم آتی ہے۔ اور مسلمانوں ہم اس لیے روتے ہیں جو 5 سال کی بھی بابے سے شرماتی تھی، اللہ جانے وہ کیسا وقت تھا جب حرام زادے شراب پی رہے تھے۔ آباد رہو، یہی حق ہے غریبوں کو پرسہ دینے کا، نصیبوں کا ماتم ہے۔ ذاکر مولوی کا کوئی کمال نہیں، 5 سال جنگ رہی سیدہ زینب کے ملک میں۔ سعودیہ نے جتنے دہشت گرد اسلامی ملکوں کے تھے وہ سارے شام میں اکٹھے کیے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا ہے ویسے شام والی بی بی کی قبر بھی گرانی ہے۔ شکست کھا گیا یہ حرام زادے۔ عباس کا پہرا رہا۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماتمیوں کو، لبنان کے ماتمی، بیروت کے ماتمی، عراق کے ماتمی، ایران کے ماتمی، پارا چنار کے ماتمی، 24 گھنٹے ان ماتمیوں نے بی بی زینب کی قبر پہ پہرے دیے۔ ہفتے 10 دن کی بات نہیں، 5 سال۔ بہت سے لوگ ہمارے شہید ہوئے۔ ابھی گیا ہوں محرم سے پہلے، نگاہ حسین ایک بچے کی تصویر حرم سے باہر والی گلی میں تھی۔ میں نے کہا یہ تصویریں کن کی ہیں؟ وہاں جو پاکستانی لوگ تھے انہوں نے کہا جی یہ وہ ان شہیدوں کی تصویریں ہیں جو بی بی زینب کی قبر پہ پہرا دیتے ہوئے مارے گئے۔ میں نے کہا یار یہ بچہ سید زادہ سید لکھا ہوا ہے، یہ کس ملک ہے؟ انہوں نے کہا یہ عراق سے آیا ہے، جب اسے گولی لگی ہے نا اور جب اس کی شہادت بی بی کی قبر کے پہرے پہ ہوئی ہے، اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی تھی جس میں لکھا ہوا تھا میں بہن بھائی چھوڑ کے شام اس لیے آ گیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا۔ ہائے 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 ہائے، سیدہ تمہارا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلائے۔ بندے کہتے ہیں شیعہ ذاکر سخت مسائل پڑھتے ہیں، قرآن میرے سر پہ رکھو، جب حکم بے غیرت یزید کا آیا زینب پیدل بازار میں آئے گی، حرام زادے شراب پی رہے تھے، بی بی زینب نے پہلا قدم رکھا اور مجھے معاف کر دینا، حالت بازار کی یہ تھی اگلے بدماش راستہ نہیں دیتے تھے،
تھے، پچھلے بدماش رکتے نہیں تھے، پھر اتنے زخم، آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، قرآن میرے سر پہ رکھو، جتنے زخم حسین کے سینے پہ تھے اتنے زخم زینب کے سر پہ تھے۔ یہی وجہ ہے جب سال کے بعد مدینے گئی، حنفیہ نے جب اعلان سنا سید آ گئے، محمد حنفیہ علی کا بیٹا مدینے سے باہر آیا، سجاد سے کہتا ہے ان بیویوں میں زینب کون ہے؟ سجاد نے کہا یہ میری پھوپھی ہے۔ حنفیہ نے سیدہ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، عزادارہ مجھے معاف کرنا۔ بی بی زینب نے سر پیچھے ہٹا لیا۔ حنفیہ کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، مجھے اندازہ نہیں تھا تو حسین کی بہن ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے تیرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ رو کے کہتی ہے حنفیہ تو مجھے حسین کی طرح پیارا ہے لیکن سر پیچھے اس لیے کر رہی ہوں، میرے سر پہ نیزوں کے زخم ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔